अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम सऊदी अरब के एक खूबसूरत और कदीम सकाफती शहर रियाज की सैर करने जा रहे हैं। आज हम रियाज शहर की तारीख, लोगों का रहन सहन, कल्चर, ज़ुबान, यहाँ के लोग क्या शौक़ से खाते हैं, शादियाँ कैसे करते हैं, इनके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ मौजूद हैं, इन लोगों का सोर्स ऑफ आमदनी क्या है, ये सब कुछ आपसे शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। रियाज, जिसे अरबी में अल रियाज कहा जाता है, ये शहर सऊदी अरब का दारुल हुकूमत होने का एजाज़ भी रखता है। ये शहर जदीद टेक्नोलॉजी, खूबसूरत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और रात के वक्त रोशनियों के शहर की वजह से दुनिया में मशहूर व मारूफ है। मोहतरम नाजरीन, रियाज शहर का कुल रकबा 1973 मुरब्बा किलोमीटर है, जो अपने रकबे के एतबार से सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर है। अगर नजर डालें यहाँ की कुल आबादी पर तो 2022 की आखिरी मर्दमशुमारी के मुताबिक यहाँ 70,09,100 लोग आबाद हैं। और अगर बात करें डेंसिटी की तो 1 किलोमीटर के अंदर 3600 लोग आबाद हैं। यानी जगह कम है लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा है। ये सऊदी अरब का सबसे ज़्यादा आबादी वाला, मशरिक़ वुस्ता का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला और एशिया का 38वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। ये शहर सतह मुर्तफ़ा के मशरक़ी हिस्से में सहराए नफूद के बीच वाक़या है। ये शहर सतह समंदर से 600 मीटर यानी 2000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। तारीख़ में रियाज शहर का नाम हज़र अल यमामा लिखा गया और मौजूदा वक्त में अल रियाज। रियाज का मतलब है बाग या बागात। दरअसल ये शहर खजूरों के बागात की वजह से मशहूर था और हत्ता के आज भी मशहूर है। रियाज शहर के मेन एरियाज से हटकर बहुत से खजूरों के बागात मौजूद हैं, जहां से सालाना लाखों टन खजूर इकट्ठी की जाती है। ये खजूर इंतहाई आला क्वालिटी की होती है और खजूर से लाखों रियाल की सरमायाकारी हासिल की जाती है। इन बागात में आम तौर पर अक्सरियत पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली लोगों की होती है, जो इन बागात का ख्याल रखते हैं और अरबी लोगों से इसके इवज़ सैलरी लेते हैं। रियाज शहर के कानून इंतहाई सख्त हैं। वैसे तो पूरे सऊदी अरब का कानून सख्त है। यहाँ चोरी चकारी, किसी को मार देना, तंजीम बनाना, एहतजाज करना, खून खराबा करना, ये सब गैर कानूनी है और ऐसा करने पर सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। लेकिन आपको बताता चलूं, बेशक यहाँ के कानून कुरान और हदीस की रोशनी में बनाए जाते हैं, लेकिन ये सब काम सिवाय कत्ल के हो रहे हैं। हत्ता कि रिश्वत इतनी आम है कि कोई भी हुकूमती काम करवाना हो तो यहाँ के अरबी आपसे किसी न किसी तरह रिश्वत का तकाजा करेंगे। बज़ाहिर तो सामने नहीं आएंगे, लेकिन अपने कारिंदों से ये काम करवा लेंगे। 1700 की दहाई के आखिर तक, हत्ता के 1800 के अव्वल तक ये शहर सिर्फ रेगिस्तान और खुश्क पथरीले पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल था। 1825 में रियाज शहर को सऊदी अरब का दारुल हुकूमत बना दिया गया। जो शहर गुज़श्ता चंद अरसा पहले सिर्फ एक रेगिस्तान हुआ करता था, मौजूदा वक्त में दुनिया का फास्ट तरीन तरक्की करने वाला शहर बन चुका है। रियाज शहर की 50% से ज़्यादा आबादी नौजवान लोगों पर मुश्तमिल है, जिसका मतलब ये है कि सऊदी अरब का फ्यूचर ब्राइट है। पहले तो लोगों को इंग्लिश का ई तक नहीं आता था, लोग सिर्फ अरबी ज़ुबान बोलते और सुनते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में यहाँ की अक्सरियत नौजवान नस्ल को इंग्लिश आती है, क्योंकि ये लोग अब तालीम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हत्ता कि आला तालीम हासिल करने के लिए दूसरे इंग्लिश मुल्कों का सफ़र भी कर रहे हैं। साल 2000 में यूनेस्को ने इस शहर को अरब कल्चर कैपिटल का दर्जा दिया। दरअसल ये तरक्की
سعودی عرب میں پیٹرول کی دریافت کے بعد ہوئی۔ ایک عرصہ دراز تک سعودی عرب اپنے پیٹرول کے اور تمام مسلمان زائرین جو حج و عمرہ کے لیے سعودی عرب آتے تھے ان کے سر پر چل رہا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق سالانہ 50 لاکھ سے زائد لوگ شہر ریاض کا وزٹ کرنے آتے ہیں، لیکن موجودہ وقت میں سعودی عرب ٹورسٹ کو اپنے ملک میں لانے کے لیے ہر وہ کام کر رہا ہے جو ناجائز ہے۔ شاہ سلیمان ایسے پروجیکٹ لے کر آ رہا ہے کہ دنیا منتظر بھی ہے اور حیران بھی، کیونکہ موجودہ وقت میں گلوبل وارمنگ پر کام بہت سپیڈ سے ہو رہا ہے۔ تیل، گیس اور پیٹرول کو کم سے کم استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بغیر فیول کے، بغیر دھوئیں کے گاڑیاں بہت تیزی سے تیار کی جا رہی ہیں جو صرف بیٹری پر چلتی ہیں، جیسے کہ ٹیسلا۔ اب سعودی عرب میں بہت سے پروجیکٹ 2030 کو مکمل ہونے جا رہے ہیں اور ایکسپو کا بھی 2030 میں انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے دبئی کی طرح پوری دنیا سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ وزٹ کرنے آئیں گے، جس سے ملکی معیشت مضبوط ہوگی، قومی خزانہ مضبوط ہوگا۔ محترم ناظرین، گزشتہ کچھ سالوں میں ریاض سٹی کے گرد و نواح میں بہت سی انڈسٹریز لگائی گئی ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے انویسٹرز اور بینک ریاض میں اپنے پروجیکٹ چلا رہے ہیں۔ موجودہ وقت میں یہ شہر باقاعدہ طور پر ایک بہت بڑا بزنس ہب بن چکا ہے، کیونکہ یہاں مشینریز، الیکٹریکل آلات کی مینوفیکچرنگ، کنسٹرکشن آلات، ایلومینیم، فوڈ، آئل، اس کے علاوہ اور بہت سی انڈسٹریز کام کر رہی ہیں، جہاں پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ورکرز کام کر رہے ہیں اور اپنی فیملی کو اچھا خاصا سپورٹ کر رہے ہیں۔ بہت سی کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ورکرز کو پراپر سیلریز نہیں دیتی، لیکن بہت سی کمپنیز ایسی ہیں جنہوں نے اپنے ورکرز کے بینک اکاؤنٹس پراپر طریقے سے بنائے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ورکرز کی سیلریز ہر مہینے کی 30، 28، 27 ان ڈیٹس کو ان کے بینک میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ سعودی عرب کی سب سے پرانی یونیورسٹی کنگ سعود یونیورسٹی ہے، جو کہ اسی شہر میں موجود ہے۔ اس یونیورسٹی کی بنیاد کنگ سعود بن عبدالعزیز نے 1957 میں رکھی۔ اس یونیورسٹی میں موجود کنگ سلیمان لائبریری اتنی بڑی ہے کہ 3000 سے زائد لوگ بیک وقت کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ ریاض شہر میں 4000 کے قریب خوبصورت مسجدیں موجود ہیں۔ ریاض گرینڈ ماسک شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد میں ہزاروں لوگ ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جمعے والے دن اور عید کے دنوں میں یہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ ریاض شہر میں جو پانی درختوں، گھاس اور اس کے علاوہ جہاں بھی استعمال کیا جاتا ہے، دراصل یہ پانی سمندر کے پانی کو ری سائیکل کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ پینے کا پانی بھی سمندر کے پانی کو ہی صاف کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پیٹرول تو سستا مل سکتا ہے لیکن پانی نہیں۔ ریاض کے عربیوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے۔ ان کے پاس دنیا کی لگژری ترین گاڑیاں، بڑے بڑے محل، بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیز میں شیئرز اور دنیا کے مختلف ملکوں کی نیشنلٹیاں موجود ہیں۔ ریاض شہر کی عورتوں کو سونے سے بہت محبت ہے۔ لاکھوں ریال کا سونا ایک ایک عورت کے پاس موجود ہے۔ ان کے پاس صرف سونے کے سیٹ نہیں بلکہ پورے لباس موجود ہیں۔ یہاں کی عورتیں میک اپ اور سونا بہت زیادہ لائک کرتی ہیں۔ موجودہ وقت میں تو عورتیں کاریں بھی چلاتی ہیں اور فحش کپڑوں کا استعمال بھی کرتی ہیں۔ ریاض شہر سمیت پورے سعودی عرب میں بہت فحاشی ہو رہی ہے۔ گزشتہ 2 سال پہلے ہیلووین نام کا ایک بہت بڑا فیسٹیول رکھا گیا، جس میں بہت بڑا اسٹیج شو بھی ہوا۔ اس فیسٹیول میں بہت بے حیائی تھی۔ لڑکیوں نے برہنہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ لڑکے اور لڑکیاں اپنے اپنے بوائے فرینڈ، گرل فرینڈز کے ساتھ اس فیسٹیول کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، جنہوں نے اس فیسٹیول میں خوب مستی کی، جن کی بہت سی ویڈیوز یوٹیوب پر لیک ہوئی ہیں۔ بہت سی عورتیں تو اس طرح کا لباس پہن کر آئی ہوئی تھیں کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں۔ ان عورتوں نے اس فیسٹیول کو اٹینڈ کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ لوگ ایک عرصہ دراز سے ایک پنجرے میں بندھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی یہ پنجرہ شاہ سلیمان نے کھولا،
عورتیں اپنے کپڑوں سے باہر ہوئیں اور دنیا نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ریاض میں ہونے والی شادیاں انتہائی لگژری لیول پر ہوتی ہیں۔ لڑکا لڑکی کے تمام اخراجات اٹھاتا ہے، ایک خاص رقم جو لڑکی کو ادا کرنی ہوتی ہے، جو کہ خاندانی رسومات ہوتی ہیں۔ یہ رقم چند ہزار ریال یا 1,00,000 ریال سے اوپر ہوتی ہے۔ یہ رقم خالصتاً عورت کی ہوتی ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے ماں باپ کو دے سکتی ہے، وگرنہ نہ دے، اور اگر چاہے تو اپنے ہسبینڈ کو بھی دے سکتی ہے، اور اگر نہ چاہے تو نہیں دے سکتی۔ تمام پروگرام گورنمنٹ کی مجلس میں ہوتے ہیں یا پرائیویٹ مارکیز لگوائی جاتی ہیں۔ نکاح ہوتا ہے، فنکشن کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ مرد حضرات سفید کندھورا، سر پر رومال اور گاترا رکھتے ہیں۔ عورتیں انتہائی خوبصورت لباس پہنتی ہیں اور اس کے اوپر عبایا استعمال کرتی ہیں۔ سونے کا انتہا کے لیول پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کھانے کا وسیع انتظام ہوتا ہے۔ ان کی شادیوں میں کھانا زیادہ تر اونٹ کی مندی، بکرے کی مندی، دمبے کی مندی، مچھلی اور بہت سی سویٹ ڈشز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ریاض شہر کے عربی دمبے اور اونٹ کی مندی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ چند عربی مل کر ایک پورا اونٹ اور پورا دمبا کھا جاتے ہیں۔ ریاض کا موسم پورے سعودی عرب کی طرح انتہائی گرم ہوتا ہے۔ سارا سال موسم تقریباً گرم ہی رہتا ہے۔ تیز ہواؤں کی صورت میں ریگستان سے ریت اڑ کر پورے شہر کو دھول کی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 45 سے 50 ڈگری تک چلا جاتا ہے۔ سردی ہو یا گرمی، اے سی کا استعمال تو سارا سال رہتا ہے۔ ریاض شہر میں آپ کو ایک بہت بڑی تعداد پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، نیپالی، سوری، مصری، ایجپشن اور افریقی لوگوں کی ملے گی جو یہاں کام کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے تو اپنے بزنس ہیں اور ویل سیٹل ہیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں رہتے ہیں۔ ریاض میں CID بہت تیز ہے۔ یہاں آپ کسی بھی عورت کی یا حادثے کی ویڈیو یا پکچر بالکل نہیں بنا سکتے۔ یہ بالکل ممنوع ہے، اور اگر ایسا کرتے پکڑے گئے تو آپ کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ نماز کے ٹائم پر لوگ دکانیں بند کر دیتے ہیں اور نماز کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نماز کے لیے روانہ نہ ہوئے اور بلدیہ آ گئی تو بلدیہ آپ کو اچھا خاصا فائن دے گی۔ اس لیے زیادہ تر لوگ اذان کے فوراً بعد دکانیں بند کر دیتے ہیں اور نماز کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک بہت اچھا قانون ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں سینما ہال پر پابندیاں تھیں، لیکن موجودہ وقت میں سینما ہال جگہ جگہ پر اوپن ہو رہے ہیں۔ ایک سائیڈ پر مسجد تو بالکل اس کے اپوزٹ سائیڈ پر سینما اوپن ہو چکے ہیں۔ یہاں پر بہت بڑے جوئے خانے بھی اوپن ہو چکے ہیں۔ پرائیویٹ بیلی ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں۔ ساری رات عربی عورتیں اور مرد پرائیویٹ بیلی ڈانسز میں شرکت کرتی ہیں اور خوب پیسہ نچھاور کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کنگ عبدالعزیز ہسٹوریکل سینٹر کی۔ یہ خوبصورت عمارت ریاض میں کافی مشہور ہے۔ تمام غیر ملکی سیاح جو اس عمارت سے واقف ہیں یا جن کو ان کے گائیڈ کرنے والے لے کر جاتے ہیں، وہ اس عمارت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک بہت خوبصورت لائبریری بنائی گئی ہے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں۔ ریاض میں سالانہ ہونے والا جندریہ فیسٹیول بہت مشہور ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر ایونٹس منعقد کیے جاتے ہیں۔ عربی سٹائل میں رقص ہوتا ہے، کلچر کی نمائش ہوتی ہے۔ اس فیسٹیول میں عورتیں، بچے، بڑے، بوڑھے سب شرکت کرتے ہیں۔ مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں اور خوب ہلا گلا کیا جاتا ہے۔ ریاض شہر میں اونٹوں کی ریس بہت شوق سے کروائی جاتی ہے۔ لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے بزنس مین جو پوری دنیا سے ان ریسز میں شرکت کرتے ہیں، وہ جوا لگاتے ہیں۔ کروڑوں کا بزنس ہوتا ہے۔ دنیا کے مہنگے ترین اونٹ اس ریس میں بگائے جاتے ہیں۔ مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں جو اپنے اپنے اونٹوں کو اس ریس میں بھگاتے ہیں۔ جو جیت جاتا ہے اس کو لاکھوں ریال کا انعام دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ریاض کے عربیوں کے گھر آپ سارا سال حلاوہ، گہوہ، کھجوریں، خشک میوہ جات، کافی، یہ سب کچھ عام دیکھیں گے۔ ان کے بچے، جوان، بوڑھے سب لوگ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ چاہے جتنی بھی گرمی ہو، یہ لوگ گہوہ اور کھجوریں کھانا پینا بالکل نہیں چھوڑتے۔ ریاض میں گھومنے پھرنے کے لیے نیشنل میوزیم آف سعودی عربیہ، دی مسماک فورٹ، سلام پارک، کنگ عبداللہ پارک،
सर फहरिस्त हैं, जहां हर साल लाखों लोग विजिट करते हैं। रियाज शहर के पास हीथ नामी एक गांव मौजूद है, जहां एक गार मौजूद है। इस गार के अंदर एक झील बनी हुई है। लोग इस गार को देखने के लिए आते हैं और इस झील में नहाते हैं। बहुत से लोग गर्मियों में इस झील में अक्सर नहाने के लिए आते हैं। ये गार इंतहाई खूबसूरत है और इस झील का पानी भी इंतहाई साफ सुथरा है। रियाद शहर में आप बहुत से ऐसे स्कूल देखेंगे जो ब्रिटिश हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ तेल की कंपनीज में काम करने वाले ब्रिटिश लोग अपने बच्चों को इन ब्रिटिश स्कूलों में ही पढ़ाते हैं। बहुत से अरबी लोग भी अपने बच्चे इन ब्रिटिश स्कूलों में आला तालीम हासिल करवा रहे हैं। यहाँ पर बहुत से अरबी स्कूल्स, हिंदी स्कूल्स, उर्दू स्कूल्स, मलयालम स्कूल्स और इनके अलावा और भी बहुत सी नेशनैलिटीज़ के स्कूल्स मौजूद हैं। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जहाँ हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग पढ़ते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में पूरे अरब से लोग आते हैं। रियाज में मेडिकल का शोबा भी इंतहाई ज़बरदस्त है। आला से आला डॉक्टर आपको तमाम हॉस्पिटल्स में मिलेंगे। यहाँ मेडिसिन बहुत महंगी हैं, हत्ता के इलाजात भी बहुत महंगे हैं, लेकिन जिन कंपनीज ने अपने वर्कर्स की अच्छी इंश्योरेंस करवाई हुई है, जिसमें 95%, 90%, 80% रिकवरी होती है, वो लोग तो सुकून में रहते हैं। यानी थोड़े से पैसे अदा करके अपना कोई भी इलाज करवा सकते हैं और अच्छे से अच्छा और बेहतरीन से बेहतरीन। लेकिन जिन लोगों की इंश्योरेंस नहीं होती वो लोग इलाजात नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ इलाज और मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी हैं। रियाद शहर में रोड्स का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। ये रोड्स सऊदी अरब के तमाम शहरों की तरफ रवाना होते हैं। बस ट्रांस और टैक्सी का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। रियाज में मेट्रो का सिस्टम भी मौजूद है, हत्ता के ट्रेन का भी बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी रियाज के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉक वर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यह आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।